اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ بے قابو ہونا اور اس پر خوش ہونا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا خود پر اختیار نہیں ہے اور آپ جو چاہے وہ کر رہے ہیں۔ میں دوسرے لوگوں، حالات اور یہاں تک کہ کبھی کبھار خدا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش چھوڑنے کی بات کر رہی ہوں، اور سیکھیں کہ کیسے اس سارے دباؤ کو جانے دیں اور آپ کو اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ ہم دو طرح سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دوسرا شخص آپ کو قابو میں رکھے، یا آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے۔ یہ بات ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات آپ کے لیے اچھی ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو قابو میں کرنے کی خواہش کی جڑ خود غرضی میں ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13:4-5۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ جی چلیے آئیے میرے ساتھ مل کر یہ کہیں، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ امثال 13:10 میں لکھا ہے، تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اگر غرور کا مسئلہ نہ ہو تو آپ کا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ امثال 16:5 میں لکھا ہے، ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے۔ واو، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ یسایہ 2:11-12۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے۔ بہت خوب، 3 لوگوں کو یہ پسند ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ میں کہتی ہوں ہاں، نہ کہ تمہاری بے عزتی کرے گا۔ ایمانداری سے کہوں تو اگر آپ کافی لمبے وقت سے اس کے ساتھ رہے ہوں تو آپ جانتے ہیں خدا آپ کو خود کو فروتن بنانے کا موقع دے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے یہ کام عام طور پر لوگوں کے سامنے کرے گا، اور یہ بہت حد تک دردناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرا مفید مشورہ یہ ہے کہ اس کام کو اپنے لیے خود پوشیدگی میں کر سکتے ہیں۔ اے خدا تو درست ہے اور میں غلط۔ آمین۔ اب یہ بھی غرور ہی ہے جس کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان باتوں کے بارے میں رائے دینی چاہیے جس کا دراصل ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں 3 حوالہ جات اس قدر سادگی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ تو پھر آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہی کہ ایسا کوئی یہاں موجود ہے۔ آپ میں سے کتنے ڈیو کو پسند کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ڈیو اور میں ایک اکیلے شخص کے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے جو ایک بڑے گھر کا مالک تھا۔ خیر، اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس اکیلے آدمی کو اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت تھی۔ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، یہ تو پیسوں کا ضیاع تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم تو اس شخص کا پورا نام تک بھی نہیں جانتے تھے، اور ایک دن ہم کہیں جا رہے تھے، ہم دونوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب نفع کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے کیا ہو، اور پھر دوسرے نے کہا اچھا لیکن وہ اس کی بجائے کسی اور طرح سے زیادہ بہتر سرمایہ کاری کر سکتا تھا کیونکہ اسے اپنے بڑے گھر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور پھر ہم نے شاید 10 منٹ اس شخص کے مالی مستقبل کی منصوبہ بندی میں لگائے اور ہم اس کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ رومیو 14 باب میں بائبل مقدس کہتی ہے، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ خدا آپ سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ آپ کے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں، اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک اور راستہ جس سے ہم اپنی زندگی سے بہت سا دباؤ نکال سکتے ہیں، جی ہاں، ایک اور طریقہ جس سے ہم اپنی زندگی سے بہت سا ذہنی تناؤ خارج کر سکتے ہیں، یہ ہے
کہ ہم دوسرے لوگوں کے کاموں میں دخل نہ دیں. جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ کو کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو میرا خیال ہے، ہاں تو میں یہ سوچتی ہوں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا سوچتی ہیں، اور کوئی بھی یہ جاننا نہیں چاہتا کہ آپ کا کیا خیال ہے. جب ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا جائے تبھی ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیں یہ سب احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا تسلنیکیوں 3:11 ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں. پہلا تسلنیکیوں 4:11 اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو. پہلا پطرس 4:15 تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے. جانتے ہیں یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ کہ دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرنے والا خونی، چور اور بدکار کی فہرست میں شامل ہے. میں نے آج ہی غور کیا ہے، میں نے سوچا واو وہ کتنے اہم لوگ تھے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا متجسس ہونا کوئی بڑا مسئلہ ہے، لیکن میرا مطلب ہے یہ سنجیدہ باتوں کی فہرست میں بالکل سامنے ہی ہے. کئی بار مجھے خود کو یہ کہنا پڑتا ہے جوائس تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. سنیے، میرے علاوہ بھی کوئی ہے جسے یہ مشکل پیش آئی ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص گناہ میں ہے ہم اسے تنبیہ نہیں کر سکتے یا کسی بھی طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن مخلص ہو کر کسی کی مدد کرنے میں اور کسی کے کام میں دخل اندازی کرنے میں بہت فرق ہے جب آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو. اس کی زبردست مثال یوحنا کی انجیل 21:18 سے شروع ہوتی ہے. یسوع مسیح پطرس کو کہہ رہے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا. اس طرح سے یسوع مسیح پطرس کو پہلے سے ہی تنبیہ کر رہے تھے کہ اس کی زندگی کے معاملات پہلے کی نسبت کچھ زیادہ مشکل ہونے والے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ مسیح یسوع اس کی عمر کے لحاظ سے جوان ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کے خدا میں بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ خداوند میں جوان ہوتے ہیں، ایمانداری سے کہوں تو آپ بہت حد تک بس وہی کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر خدا سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور بہت بار وہ ایسا ہی کرتا ہے کچھ وقت کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ باپ اور بیٹے کی محبت کے رشتے کو قائم کر رہا ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے اپنے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہم ہر وقت ان کا خیال رکھنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی مقام پر یہ تبدیلی آئے جہاں پر وہ ہم سے یہ کہیں کہ امی ابو میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں. اسی طرح مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ جب تو جوان تھا تو کافی حد تک تو نے وہی کیا جو تو چاہتا تھا، لیکن اب معاملات بدلنے والے ہیں اور اب میں تیری رہنمائی کسی ایسے کام کی طرف کرنے والا ہوں جس کو کرنے میں ہو سکتا ہے کہ تجھے بہت زیادہ مزہ نہ آئے، لیکن یہ وہ کام ہے جس کی مجھے ضرورت ہے. اور 19 آیت میں لکھا ہے، اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ پطرس کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اور پھر یہ سب کہنے کے بعد مسیح نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. اب اس مقام پر پطرس کو بس یہ کہنے کی ضرورت تھی ہاں خداوند، لیکن پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. یوحنا کے ساتھ یہ ہوا کہ یوحنا نے جب اپنا انجیلی بیان لکھا تو اس نے بار بار اپنے لیے میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا کا انتخاب کیا. اب میں پطرس کی شخصیت کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس کے بارے میں جاننے کی اس نے بہت کوشش کی ہوگی. تو وہ شاگرد ہے جس سے ایسے محبت رکھتا ہے. میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل ہماری طرح کے لوگ تھے. میرا مطلب ہے کہ یہ بات مجھے بھی بھڑکاتی ہے. جب میں یوحنا رسول کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں تو میں تصور کر سکتی ہوں پطرس نے اس بارے میں کیا محسوس کیا ہوگا. میرا مطلب ہے کہ شاگردوں کے بھی وہی مسائل تھے جو مسائل ہمیں ایک گروپ میں ہونے کی صورت میں ہو سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. جہاں تک میں پطرس کی شخصیت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسے ان تمام بچکانہ باتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا نے شام کے کھانے کے وقت یسوع کے سینے کا سہارا لیا اور ان کا ایسا عظیم محبت کا تعلق تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پطرس ہمیشہ با اختیار رہنا چاہتا تھا، تو اسے بری خبر ملتی ہے کہ آخر میں اسے زیادہ مشکلات پیش آنے والی ہیں. وہ یوحنا کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے، پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا
اے خداوند اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بات میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں کہ اگر ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور باقی سب اچھا وقت گزار رہے ہیں، آخر کار اگر ہم دکھ سے گزر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے کچھ دوست بھی اس دکھ میں ہمارے ساتھ گزرے. اور یسوع نے کہا 22ویں آیت میں، اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے. تو یسوع نے پطرس سے بس یہ کہا، اپنے کام سے مطلب رکھو. اب 1 منٹ کے لیے اس بارے میں سوچیں. ہم کسی مشکل میں ہیں، ہم کافی لمبے عرصے سے کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ غیر شادی شدہ لڑکی ہیں اور 12 سالوں میں کسی کے ساتھ بھی ملاقات کو نہیں گئی، اور آپ کی دوست جو کہ آپ کے خیال میں اتنی پرکشش نہیں ہے جتنی آپ ہیں، وہ نہیں جانتی کہ کس طرح سے لڑکوں کو اپنے سے دور رکھے. وہ ہر وقت اس کے پیچھے آتے ہیں اور آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور آپ خداوند میں اس سے محبت کرتی ہیں مگر اصل میں آپ اسے پسند نہیں کرتی. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں خداوند میں آپ سے محبت کرتی ہوں لیکن میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، مگر میں خداوند میں آپ سے پیار کرتی ہوں. آپ کو بس اتنا کرنا ہے. آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی کسی سے ملاقات کیوں نہیں ہے اور اس کی کیوں ہے. آپ کو خدا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی ناانصافی ہے. آپ کو بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے شخصی، انفرادی اور کامل منصوبہ رکھتا ہے. اور اسی طرح ہمیں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی چھوڑنا ہوگی کہ وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. پادری صاحبان بھی ان باتوں میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ کسی دوسرے پادری سے حسد کر سکتے ہیں جس کے پاس بڑا چرچ ہے، اور آپ کے پاس یہ ہے اور آپ کے پاس وہ ہے. ہاں آپ جانتے ہیں کسی بھی کامیاب شخص کو ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو اسے پسند نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ حسد کی وجہ سے. بس حسد کی وجہ سے. میں بس سب سے پیارے، مہربان اور اچھے طریقے سے یہ کہوں گی کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح سے اپنے کام سے مطلب رکھا جاتا ہے. تیسری وجہ کہ ہم لوگوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم فائدہ اٹھائے جانے سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اپنے باپ کی طرف سے جنسی تشدد کے بعد جنہوں نے یہ سب اختیار ناجائز فائدہ اور قابو میں رکھنے کے ذریعے کیا، انہوں نے مجھے جسمانی طور پر نہیں بلکہ خوف کے ذریعے مجبور کیا. ہمارے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب میرے والد کے اختیار میں تھا. ہم ٹیلی ویژن پر وہی دیکھتے تھے جو کچھ وہ دیکھتے تھے، جو کچھ وہ کھانا چاہتے تھے وہی آپ کھاتے تھے. آپ تب اٹھتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں، آپ تب سوتے ہیں جب وہ سونے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ سب ہونے کے دوران میں نے اپنے آپ سے یہ وعدے کرنے شروع کر دیے جب میں گھر سے باہر نکل آئی. اب دوبارہ کوئی بھی مجھے یہ بتانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو جب آپ اپنے آپ سے اس قسم کے عہد کرتے ہیں، باطنی عہد، تب پہلا شخص جس سے میں نے شادی کی بنیادی طور پر وہ ایک دھوکے باز اور ایک چور تھا. وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا اور ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا. اور وقت کے ساتھ جب میں اپنے باپ اور اپنے پہلے شوہر سے فارغ ہوئی تب حیران کن ڈیو میرے سامنے اور میں نے ان کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا. اور پھر جب ڈیو مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے، اور ڈیو میری بہت فکر کرتے ہیں اس لیے وہ ہمیشہ ہر طرح سے مجھے تکلیف سے بچانے والی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ باتھ ٹب سے کیسے نکلنا ہے. اور میں ان باتوں سے تنگ آ جاتی تھی. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا کہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مگر دراصل وہ مجھ سے محبت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن کیونکہ ماضی کی وجہ سے میرے اندر ایسی باتیں تھی، اس لیے میں اسے اس انداز سے نہیں لے سکتی تھی. میں اس بات کو ہمیشہ اس طرح لیتی کہ وہ مجھ پر اختیار جتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ ایسا کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہے تھے. اور میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے بہت سے ماضی میں دکھ اٹھا چکے ہوں گے
اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ویسا ہی کر رہے ہو جیسا میں کر رہی تھی. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ کے 2 شوہر ہوں اور آپ اپنے نئے کو ہر اس بات کا الزام نہیں دیتے رہیں گے جو پہلے نے کی ہے. سنیے، کیونکہ بالکل بھی انصاف کی بات نہیں ہے. ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. میں دراصل اس مقام کی طرف آنا چاہتی تھی جہاں میں اپنے اندر کیے گئے عہد پر شرمندہ ہوئی. آئندہ کوئی بھی مجھ پر اختیار نہیں رکھے گا اور دوبارہ کوئی مجھے قابو میں نہیں رکھے گا، اور میں دوبارہ اسی حالت میں سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں خدا ہدایات جاری کر رہا ہے. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ با اختیار کون ہے، کس کے پاس اختیار ہے، اور آپ کو اس اختیار میں آنے کے لیے رضامند ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آج یہاں تبلیغ کر رہی ہوں، لیکن یہ خدا کا گھر ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے اور اسی کے پاس تمام اختیارات ہیں. کیونکہ اگر وہ مجھے کسی کام کو کرنے سے روکیں گے تو بہتر ہوگا کہ میں وہ کام نہ کروں، اور ہمیں اس کے اختیار میں آنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. اب میری بات سنیں. آج کی دنیا میں بہت بغاوت ہے. یہ ناقابل یقین بات ہے کہ لوگ کس قدر سرکش ہیں، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ بغاوت مخالف مسیح کا روح ہے، اور ہمیں اس رویے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ آہستگی سے مگر درجہ بدرجہ ہر ایک کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گی جس سے مجھے خوشی ملے. جب خدا حکم جاری کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کسی دوسرے پر حکمرانی کرے، بلکہ یہ کہ آپ امن میں رہ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر کوئی با اختیار نہیں ہو سکتا. کسی بھی ایک شخص کو دوسرے کی رہنمائی کرنے اور ہر ایک چیز پر اختیار رکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس ذمہ داری ہو. اب شاید آپ میں سے کسی کو بھی اختیار میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا آپ کو کوئی مشکل ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کبھی بھی با اختیار نہیں ہو سکتے اگر آپ اختیار میں رہنا نہیں جانتے. میں نے کافی زیادہ عرصے تک ایسے شخص کے لیے کام کیا جس کے ساتھ کام کرنا بہت آسان نہیں تھا، اور وہ کئی طرح سے غیر منصفانہ تھا. اور خدا نے ان حالات کو مجھے یہ سکھانے کے لیے استعمال کیا کہ کس طرح مہذب رویے سے اس شخص کے بھی فرما بردار رہا جا سکتا ہے جس کے ساتھ دراصل میں اتفاق نہیں کرتی. لیکن اس تجربے سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ کو معلوم ہے کئی بار ہر وہ بات جو آپ سیکھتے ہیں خوشگوار نہیں ہوتی. جیسے کہ میرے ساتھ بدسلوکی ہونے سے میں نے یہ سیکھا کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، کیونکہ اپنے ساتھ ایسا ہونے کی وجہ سے میں جانتی تھی کہ کیسا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کی شخصیت قائدانہ ہے تو اپنے آپ کو رہنما کے طور پر دیکھیں، نہ کہ کسی افسر کی طرح. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ میں افسر ہوں تو آپ حاکمانہ ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ خود کو ایک رہنما کے طور پر دیکھیں گے تو آپ جان لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے. محض بتانے سے نہیں کہ انہیں کیا ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ مثال کے ذریعے رہنمائی کریں کہ انہیں کیا ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم با اختیار ہونے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اور چوتھی بات، ہم لوگوں کو قابو میں کرنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے، اور ہمارا مزاج جو ہمیں خدا نے دیا ہے اور کاموں کو کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. میں ایک شخص کو سن رہی تھی جس کا نام مارٹن لوئڈ جونز ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں غالباً اس صدی کا بہترین استاد تھا، اور وہ واقعی بائبل کا بہت اچھا استاد ہے، اور اس دور میں وہ بہت دلچسپ ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کو اس بارے میں باتیں کرتے سنیں گے، لیکن وہ اس بارے میں بہت بات کرتا ہے کہ ہمارا مزاج اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ ہم باتوں کو سنبھال سکیں. اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ کبھی بھی ایسے خوش نہیں ہوں گے جیسے دوسرے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کی شخصیت گہری، بہت سنجیدہ، افسردہ مزاج ہوتی ہے، اور وہ اداس ہونے کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ زندگی کے ہر دن میں جذبات سے بھرپور ہوں گے اور ان کے لیے ہر چیز ایک بہت بڑا مذاق ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیو جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اٹھتے ہی گنگناتے ہیں، اور میں اس وقت تک نہ تو کسی سے بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی کسی شخص کو دیکھنا چاہتی ہوں جب تک کہ مجھے میری کافی نہ مل جائے. آمین. یہ یوں ہے کہ صبح کے اس وقت وہ واحد شخص جس سے میں بات کرنا چاہوں گی یسوع ہے. لیکن اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ دیں تو میں بہتر محسوس کروں گی. لہٰذا اگر آپ بہت زیادہ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں
تو آپ کو بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ آپ اس میں توازن رکھیں، کہ آپ ہر کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ کس وقت آپ با اختیار ہیں اور کب آپ کو اختیار کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر آپ کی زندگی میں صرف ایک بات ہے جس کو قابو میں رکھنے کے لیے خدا نے آپ کو کہا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے ہر کسی کو قابو میں کرنے کی بجائے ہمیں خود کو قابو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 1 کے ساتھ، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، اس لیے دوبارہ کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میرا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ شاید آپ اسے استعمال نہ کر رہے ہوں، لیکن یہ آپ کے پاس ہے۔ جتنا آپ اسے استعمال کریں گے اتنا ہی اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پولس رسول کہتے ہیں، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے، اور وہ ایسا کرتے ہیں۔ ایک اچھا پہلوان، میرا مطلب ہے کہ وہ سونے کے وقت کا دھیان رکھتے ہیں، وہ ورزش کرتے ہیں، وہ مخصوص کھانے کھاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ جو لوگ کھلاڑی یا پہلوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی مقام پر کھڑے ہونے اور اپنی جسمانی مضبوطی دکھانے کے لیے؟ وہ کیسے تربیتی تجربات سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایک پھولوں کا صحرا، ایک تمغہ یا ایک ٹرافی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ صرف ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ تو اگر وہ ان چیزوں کے لیے جو جیت کر گھر لے جانے کے دوران ہی مرجھا جانے والی ہیں، وہ اپنی اس قدر تربیت کرنے کو تیار ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے کس قدر زیادہ سے زیادہ تیار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کے اس وعدے کو جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا ہے حاصل کر سکے۔ تو 2 حوالہ جات دونوں ہی کرنتھیوں کے پہلے خط میں ہے، پہلا کرنتھیوں 9 کی 25-27۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مسلسل مارتا ہوں۔ کافی عرصے تک ہم اسے کسی اور طرح سے پڑھتے رہے، جب ہم یہ سوچتے تھے کہ میں اپنا جسم مسلسل پالتا ہوں۔ یہاں پر پولس کہتا ہے میں اپنے جسم کو مسلسل مارتا ہوں۔ ایک ہی لفظ ہے مگر تلفظ مختلف۔ پہلا کرنتھیوں 6 کی 12۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ جی، چینی مجھے قابو میں نہیں رکھے گی، میں نشے کے قابو میں نہیں ہوں گی، میں الکوہل کے اختیار میں نہیں رہوں گی، میں لوگوں کو خود پر اختیار رکھنے نہیں دوں گی۔ جی ہاں، اب میں کھانے کی بے ترتیبی کے قابو میں نہیں رہوں گی۔ کئی بار ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہو تو ہم کس قدر طاقتور ہیں۔ مسیح کے ذریعے میں سب کچھ کر سکتی ہوں جو مجھے وہ قوت بخشتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ہر شخص لوگوں اور حالات کے اختیار سے آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن حقیقی آزادی اندرونی طور پر اس وقت آتی ہے جب ہم خود کو مسیح کے کام کرنے اور ہمیں اندرونی طور پر تبدیل کرنے کی اس کی قوت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں اندر سے باہر تک تبدیل کر سکتا ہے۔